31 अक्टूबर को इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में अपने अमरीकी हममनसब पीटर हेग्सेट उनसे मुलाकात के बाद एक 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं। ये कोई इनकलाब नहीं, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड वॉर और पाकिस्तान के बारे में सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पैदा होने वाली बदमज़गी को कम करने की एक बर वक्त कोशिश भी कही जा सकती है। इस मुआहदे से साफ ज़ाहिर होता है कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो गहरे हैं, जबकि पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात ट्रांजैक्शनल हैं। लंदन से सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। 31 अक्टूबर को इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में अपने अमरीकी हममनसब पीटर हेग्सेट, जो इस वक्त अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहलाते हैं, उनसे मुलाकात के बाद एक अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो कि एक्स ये ट्विटर साहब का, तो उस पर लिखा कि मैंने अपने अमरीकी हममनसब से एक इंतहाई नतीजा खेज़ मुलाकात की। हमने फ्रेमवर्क फॉर द US इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के नाम से एक 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को एक नई बुलंदी पर ले जाएगा, ये राजनाथ सिंह ने कहा। और उन्होंने मज़ीद कहा कि ये फ्रेमवर्क दिफाई ताल्लुकात के तमाम शोबों में पॉलिसी रहनुमाई फराम करेगा, यानी पॉलिसी डायरेक्शन देगा, और ये ज़ाहिर करता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं, उन पर गहरा इत्तफ़ाक़ मौजूद है। उनके मुताबिक दिफा दोनों ममालिक के ताल्लुकात का एक मज़बूत सतून है, और ये पार्टनरशिप एक फ्री, ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन, यानी आज़ाद, खुले और उसूलों पर मबनी बहरुल-काहिल ख़ित्ते का जो बनता है, यानी बहर हिंद और बहरुल-काहिल का जो ख़ित्ता बनता है, उसको यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। यानी इस ख़ित्ते को एक रूल बेस्ड एक ख़ित्ता बनाने में मजबूत करेगा, इस दोनों समंदरों को मिला के जो ख़ित्ता बनता है और इनसे मिले हुए जो ममालिक हैं। तो अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान ने भी बयान जारी किया कि इंडिया और अमेरिका ने नए 10 साला दिफाई शराकत दारी फ्रेमवर्क यानी डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर इत्तफ़ाक़ किया है, जिसे इस साल के आखिर में बाज़ाब्ता शक्ल दी जाएगी। ये इस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग का एक मुआहदा था, और इस पर बाकायदा जो इसका एक फ्रेमवर्क बनेगा वो इस साल के आखिर तक यानी 1-2 महीनों में बन जाएगा। तो इंडिया और अमेरिका के दरमियान होने वाला दिफाई फ्रेमवर्क यानी दिफाई ताल्लुकात का नया फ्रेमवर्क या ये खाका बज़ाहिर एक बड़ी पेशरफ़्त के तौर पर पेश किया जा रहा है, मगर हकीकत में पिछली जो ज़्यादातर मुआहदे हुए हैं उनका एक तसलसल है। यानी हम इसकी अहमियत यूँ समझ सकते हैं कि जो अब तक इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुक़ है दिफाई, उसका ये एक तसलसल है, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली या बहुत बड़ी इन्हांसमेंट नहीं है। मैं इसको यूँ देख रहा हूँ बरद, क्योंकि जो 2005 का न्यू फ्रेमवर्क फॉर द US इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप जो था, यानी जो 2005 में था, और जो 2016 का लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो था, जो फ़ौजी अड्डों और सहूलतों के यानी बाहमी इस्तेमाल का मुआहिदा था कि इंडिया जो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल कर सकता है और इंडिया के फ़ौजी अड्डे अमेरिका इस्तेमाल करता है। और 2020 का जो बीच का यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो था, यानी जोग्राफियाई और अस्करी मालूमात के तबादले का जो मुआहिदा था, जिसमें सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन का भी शेयरिंग है, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, ये सब उस नए फ्रेमवर्क की बुनियाद बनते हैं। यानी ये नया जो 31 अक्टूबर को जिस मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं, ये इन पुराने मुआहिदों के ऊपर खड़ा हुआ है। नया मुआहिदा बुनियादी तौर पर दिफाई पैदावार, जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी के इंडिया में इस्तेमाल और इंडो पैसिफिक यानी बहर हिंद था बहरुल-काहिल में जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी को एक मरकज़ी हैसियत देता है, ये उसके मुताबिक है। यूँ ये कोई इनकलाब नहीं, बल्कि पुरानी पॉलिसियों की जदीद और मुनज़्ज़म तौसी है, या यूँ कहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड वॉर और पाकिस्तान के बारे में सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पैदा होने वाली बदमज़गी को कम करने की एक बर वक्त कोशिश भी कही जा सकती है। इंडिया और अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात की तारीख़ कुछ 65 साल पुरानी बनती है आज से अगर देखा जाए। 1960 की दहाई में दुनिया सर्द जंग के 2 ब्लॉक्स में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका की क़यादत में मगरबी ब्लॉक था और दूसरी जानिब सोवियत यूनियन की क़यादत में
کمیونسٹ بلاک تھا۔ انڈیا اس وقت غیر جانبدار ممالک کی تحریک کا یعنی نان الائنڈ موومنٹ جو بنتی تھی اس کا ایک بانی رکن تھا، یعنی اس نے اپنی خارجہ پالیسی رکھی کہ نہ وہ امریکہ کے بلاک میں ہے نہ وہ سوویت بلاک میں یعنی کمیونسٹ بلاک میں بھی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ واقعی ایسی صورت تھی یا نان الائنڈ موومنٹ بنائی اس لیے گئی تھی کہ بہت سارے ممالک کہیں سوویت بلاک میں نہ چلے جائیں۔ 1960 کی دہائی میں پھر جب 1962 میں انڈیا اور چین کی جب جنگ ہوئی تو پھر صورتحال بدلتی ہے انڈیا اور امریکہ کے ریلیشن شپ میں۔ چین کی فوج نے انڈیا کے شمالی علاقوں میں تیزی سے پیش قدمی کی اور انڈیا کو شدید فوجی نقصان پہنچایا اور ایک بحران کا سامنا کرنا پڑا انڈیا کو۔ اس موقع پر امریکہ نے انڈیا کی فوجی مدد کی۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے نہ صرف انڈیا کو فوجی ساز و سامان فراہم کیا بلکہ امریکی فضائی مدد کی بھی پیشکش کی تھی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب انڈیا اور امریکہ کے درمیان حقیقی ملٹری کوآپریشن قائم ہوا تھا۔ تاہم 1965 میں جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تو امریکہ نے دونوں ملکوں کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دی، اس پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ اس وقت امریکہ پاکستان کا قریبی اتحادی تھا اور اس کی فوجی امداد کر رہا تھا، جس سے پاکستان کو کافی نقصان ہوا تھا، جبکہ انڈیا کے اور بھی ذرائع تھے فوجی امداد کے۔ 1971 میں جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان مشرقی پاکستان کے یعنی جو بنگلہ دیش ہے اس کے مسئلے پر جنگ چھڑی تو امریکہ نے واضح طور پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن اور قومی سلامتی کے مشیر جو اس وقت تھے ہینری کسنجر، انہوں نے خلیج بنگال میں امریکی بحری بیڑا USS انٹرپرائز بھیج کر انڈیا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر عملی طور پر کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ تو اس دوران انڈیا نے سوویت یونین کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کیے اور 1971 میں انڈو سوویت ٹریٹی آف پیس فرینڈشپ اینڈ کوآپریشن یعنی انڈیا کے سوویت دوستی معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ بظاہر لگتا ہے کہ کلچرل یا اکنامک کوآپریشن کا تھا، لیکن اس کی بنیاد میں دفاعی تعاون بھی شامل تھا، جس نے انڈیا کو سرد جنگ کے باقی دور میں سوویت کیمپ کے قریب رکھا۔ تو 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سرد جنگ ختم ہوئی اور پھر انڈیا نے اپنی معیشت عالمی سرمایہ کاری کے لیے اوپن کی اور مغرب خصوصاً امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا شروع کیے۔ امریکہ نے انڈیا کو ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کے طور پر اور ایک عالمی منڈی کے طور پر دیکھنا شروع کیا اور 2005 میں ایک نیا تاریخی دفاعی معاہدہ انڈیا سے کیا۔ سال 2005 میں اس وقت کے انڈین وزیر دفاع پرنب مکھرجی اور امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ نے واشنگٹن میں ایک انڈیا اور امریکہ کے درمیان تاریخی معاہدے پر دستخط کیے، جسے نیو فریم ورک فار دی US انڈیا ڈیفنس ریلیشن شپ کہا گیا۔ اس معاہدے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی مشقوں، معلومات کے تبادلے، سیکیورٹی تعاون اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کو فروغ دینا تھا۔ اس دوران 2008 میں امریکہ اور انڈیا نے ایک اور تاریخی معاہدے یعنی انڈیا امریکہ سول نیوکلیئر ڈیل اس پر دستخط کیے، جسے بعد میں بین الاقوامی جوہری تجارت کے دائرے میں انڈیا کو شامل کرنے کے لیے استعمال بھی کیا گیا۔ بہرحال 2005 کے نیو فریم ورک فار دی US انڈیا ڈیفنس ریلیشن شپ کے معاہدہ جو 10 سال کے لیے تھا اس کی مدت میں توسیع کر دی گئی۔ اس فریم ورک کے نتیجے میں 2010 اور 2020 کی دہائیوں میں کئی اہم دفاعی معاہدے ہوئے ہیں جنہوں نے دونوں ملکوں کی فوج کو، ملٹریز کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ ان معاہدوں نے امریکہ اور انڈیا کی افواج کو ایک دوسرے کی بیسز اور معلوماتی نیٹ ورکس یعنی سیٹلائٹس وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان عملی فوجی تعاون میں اب انقلاب آیا۔ اس دوران اور بھی چھوٹے بڑے معاہدے ہوئے ان کے درمیان، مگر 2025 کے دفاعی فریم ورک سے ایک نئے دور کا آغاز شروع ہوا۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ 2025 میں امریکہ اور انڈیا کے تعلقات بہت خراب ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں۔ فروری 2025 میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں ملاقات کے دوران ایک بائی لیٹرل یعنی دو طرفہ بیان جاری کیا تھا۔ اس میں اعلان کیا گیا کہ دونوں ملک اسی سال ایک نیا 10 سالہ دفاعی فریم ورک یعنی فریم ورک فار دا US انڈیا میجر ڈیفنس پارٹنرشپ ان دا سینچری اس پر دستخط کریں، یعنی 21 سینچری کے لیے کریں دستخط۔ اسی سلسلے کا یہ جو 31 اکتوبر کو جو ہوا ہے دستخط جس معاہدے پر کوآپریشن کے، یہ اس کا تسلسل ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ امریکہ انڈیا کو مزید جدید دفاعی ٹیکنالوجی فراہم کرے گا اور انڈیا میں امریکی ہتھیاروں کی کو پروڈکشن یعنی مشترکہ تیاری شروع ہوگی، اور اس کے تحت جیولن، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور اسٹرائکر جیسے جو کہ آپ انفینٹری کو ہیٹ وہیکل
جیسے جدید ہتھیار جو ہے انڈیا میں تیار کیے جائیں گے، یہ جدید قسم کی وہیکلز ہیں اور میزائلز ہیں۔ تو دونوں ملکوں نے ریسیپروکل ڈیفنس پروکیورمنٹ ایگریمنٹ، یعنی ایک ایسا طریقہ کہ جس سے دفاعی ساز و سامان کی خرید و فروخت کا جو عمل ہے اس میں برابری کی سطح پر تیزی لائی جا سکے، یعنی رکاوٹیں کم سے کم کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ آٹونومس سسٹمز انڈسٹری جو ایک ہے امریکہ کی جو ہے، اس کے قیام کا اعلان ہوا، جس کے تحت امریکی کمپنی اینڈریل انڈسٹریز جو ہے اور انڈین کمپنی مہندرا گروپ، ان دونوں کے درمیان جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی دفاعی ٹیکنالوجی پر مل کر کام کرنے کا عہد کیا گیا۔ اس تاریخی پس منظر میں 31 اکتوبر کو جو دستخط کیا جانے والا فریم ورک دراصل انہی پچھلے معاہدوں کا تسلسل ہے، لیکن اس میں وسعت، استحکام اور پالیسی ڈائریکشن یہ شامل کی گئی ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ اگلی دہائی میں دفاعی تعاون کی پالیسیوں کا ایک نقشہ ہے، ایک روڈ میپ ہے جو فروری کے معاہدے کے تسلسل میں کیا گیا ہے، جو فروری 2025 میں ہوا تھا۔ تو یہ معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ اب انڈیا اور امریکہ محض خریدار اور فروخت کنندہ والے ان کے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ اب یہ ڈیفنس پارٹنرز ہیں۔ انڈین تجزیہ کار اجے شکلا نے انڈیا ٹوڈے میں لکھا ہے کہ یہ فریم ورک پچھلے معاہدوں کی منطقی توسیع ہے، ایک لاجیکل ایکسٹینشن ہے، مگر اس کی وسعت اور مدت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دفاعی صنعتوں کو حقیقی پارٹنرشپ کی سطح پر لاتا ہے، یعنی اس کا جو فیوچر ہے وہ یہ ہے۔ اس طرح امریکی تھنک ٹینکس جو ہے وہ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز جو ہے، اس کے مطابق جو ایک اہم انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ فریم ورک محض ہتھیاروں کی فراہمی یا خرید و فروخت سے آگے بڑھ کر ٹیکنالوجی کی منتقلی، جوائنٹ ریسرچ اور ڈیفنس انڈیپینڈنس، یعنی دفاعی خود کفالت جو ہے اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشن بھی فراہم کرتا ہے۔ یعنی انڈیا بہت کچھ اپنی خود کفالت کر سکے گا ڈیفنس مینوفیکچرنگ میں، جو کہ امریکہ سے اسلحہ ہے اس کو بھی خود بنا سکے گا۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 31 اکتوبر کا معاہدہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ یہ سر جنگ کے زمانے کی دوری، یعنی 1971 کی تلخی اور وار آن ٹیرر کے زمانے کی یک طرفہ پارٹنرشپ سے نکل کر خطے میں ایک بیلنسڈ اور باہمی احترام پر مبنی امریکہ اور انڈیا کے درمیانی دفاعی اتحاد کی شکل اختیار کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 31 اکتوبر کا دن انڈیا امریکہ تعلقات میں ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھے گا۔ اس معاہدے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور انڈیا کا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ گہرے ہیں اور اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، جبکہ پاکستان سے امریکہ کے تعلقات ٹرانزیکشنل ہیں۔ یہ کتنے پائیدار نظر آتے ہیں ہم خود اندازہ لگا لیں گے، یا تاریخ ہمیں جلدی بتا دے گی۔ یہ تجزیہ آپ کو کیسا لگا ہے، اس پر کامنٹس میں جا کے فیڈ بیک ضرور دیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔